کے بعد آگے چونکہ امت تک بات جانی ہے اور قیامت تک پھیلنی ہے، لہذا پکی سے پکی بات کرتے ہیں۔ 163 حدیثوں کی روایت آغاز سے کرنا یہ بہت بڑے محدث کا کام ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تلوار کے ساتھ اسلامی سلطنت کو وسعت نہیں دی، انہوں نے اپنے دماغ اور اپنی قوت حافظہ اور اپنے علوم کے ساتھ بھی اس امت کو نوازا ہے، اور 163 حدیثیں اس امت کو نبی علیہ السلام کے تحفے کی عطا فرمائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت فقیہ، یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ جب وطر کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کسی نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں کی کہ امیر معاویہ وطر کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس، جن کا نام تم روزانہ سنتے ہو کہ جو علم و حکمت کی سلطنت کے بادشاہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ کی میٹنگ میں بھی آگے بٹھائے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور علم و حکمت کے بہرے ناپیدا کنار، جب ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کا یہ قول ہے، تم یہ کہتے ہو، تو کیا رائے ہے تمہاری حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، البدایہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 517 پر اور دیگر متعدد مقامات پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے اصابہ، انہوں نے سچ کہا۔ کیوں؟ فرمایا انہ فقیہ، امیر معاویہ کو عام نہ سمجھو، رب نے امیر معاویہ کو فقیہ بنایا ہے۔ صحابہ میں سے، سارے صحابہ میں سے، لاکھ کے قریب صحابہ میں سے صرف چند سو صحابہ کو فقیہ صحابہ کہا جاتا ہے، اگرچہ سارے صحابہ صحابی کے شرف ہونے میں برابر ہے، لیکن پھر درجے تو ہے نا، کوئی فقیہ ہے کوئی غیر فقیہ ہے، کہ ان کی ذہانت تیز ہے، بات زیادہ یاد کرتے ہیں، کچھ ان کے مقابلے میں تھوڑی، ہم سے تو سارے کروڑوں بار افضل ہے، لیکن آپس میں ان کے درجے ہیں۔ تقریباً 137 کے نزدیک کے قول ہے، وہ فقہاء صحابہ، ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی فقاہت ہے کہ اس امت کے وہ انسان جن کو حبر الامت کہا جاتا ہے، جن کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جن کو گھٹی نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب سے دی اور کہا اللہم علمہ الحکمۃ، ابن عباس کو علم عطا فرما دے، ان ابن عباس سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا مقام ہے علمی حضرت امیر معاویہ کا، ان کا قد کتنا اونچا ہے، مقام کتنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہ فقیہ، وہ عام انسان نہیں، رب ذوالجلال نے ان کو فقاہت کا تاج پہنایا ہے اور ان کو فقیہ بنایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہ فضائل بہت لمبا سلسلہ ہے جن میں تفصیل کا اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ضروری بحث اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان سارے فضائل کے مقابلے میں لوگ ایک بات اٹھا کے لے آتے ہیں اور اس سے یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے اس کو زمین بوس کر دیا جائے، ان کی ساری عظمتیں ختم کر دی جائے اور ان کے سارے مقامات جو ہے ان کا انکار کر دیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنگ صفین ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس بنیاد پر ان کی عظمتیں ختم، ان کا مقام ختم، ان کا وقار ختم۔ تو محتشم سامعین حضرات، میں اس چیز کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیثیت ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے جس محبت کی بنیاد پر دلوں میں بغض معاویہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ محبت علی ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا؟ محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ محبت علی نام کس چیز کا ہے؟ آؤ ہم ان شخصیات سے پوچھتے ہیں جن کو مجدد کہتے ہو اور جن کی تجدید طے شدہ ہے۔ وہ خانہ ساز مجدد نہیں، باقی مجدد جو تھے ان کی حیثیت تمہارے سامنے، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات شریف جو کہ روحانیت کا ایک سلیبس ہے 2 جلدوں کے اندر، اور تازہ اور شست افکار کی بہت بڑی دستاویز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر تعریف کی ہے کہ کیا حیثیت ہے، کس چیز کو محبت علی، محبت اہل بیت رضوان اللہ مجمعین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت علی کے جھانسے میں
لوگ کسی کو شکار کر کے لے جائیں اور پتہ ہی نہ چلے اور ایمان کا جنازہ نکل جائے. اس واسطے حضرت مجدد الفسانی کے یہ مکتوبات شریف تمہارے سامنے اور یہ انڈر لائن کیا اس مقامات کو جہاں پر انہوں نے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، اور اس تعریف کے بعد خدا کی قسم ذہن کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی مجدد وہ ہوتا ہے جو دربار رسالت سے نور لیتا ہے، معاشرے میں نور کو تقسیم کر دیتا ہے. محتشم سامعین حضرات، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ محبت امیر را مخصوص برفزہ دار محبت امیر رفض نیس تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است. رفض کا لفظ عام عرف میں نہیں بولا جاتا، شیعہ کا لفظ عام عرف میں بولا جاتا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے محبت علی رفض نہیں ہے، محبت علی شیعہ ہونا نہیں ہے، محبت علی یہ رفض نہیں ہے. رفض کیا ہے؟ رفض ہے باقی صحابہ کا بغض. محبت علی رفض نہیں ہے، باقی تینوں خلفاء کا بغض، یہ ہے رافضی ہونا، شیعہ ہونا. محبت علی رفض نہیں ہے، بغض معاویہ رفض ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر اس مشہور شعر کی تشریح کرتے ہیں جس کو آج لوگ پڑھ کے تو غلط مطلب نکالتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا لو کان رفدن حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافض. اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے تو جن اور انسان گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں. یہ شعر لوگ غلط انداز میں پیش کر کے چاہتے ہیں کہ ادھر اہل بیت کی محبت ہے اور اہل بیت کی محبت میں ہم ان کے ساتھ ایک جیسے ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ظالموں، یہاں تو امام شافعی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت رفض ہو ہی نہیں سکتی. اگر اہل بیت کی محبت رفض ہوتی تو میں سب سے بڑا رافضی ہوتا، میں سب سے بڑا شیعہ ہوتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چونکہ اصحاب ثلاثہ کے بغض کو رفض کہا جاتا ہے، اصحاب ثلاثہ کا بغض رفض ہے، اس واسطے میں اپنے آپ کو رافضی نہیں کہلاتا کیونکہ میں تو محب اہل بیت ہوں. اور محبت اہل بیت کا مطلب صحابہ کا بغض نہیں ہوتا، محبت اہل بیت کا مطلب صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنا ہوتا ہے. کتنے واضح لفظ ہے، لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافض. فرمایا اگر یہ صورتحال ہوتی کہ رفض محبت اہل بیت کا نام ہوتا تو میں رافضی بننے میں دیر نہ لگاتا، میں فوراً شیعہ بنتا. مگر یاد رکھو فرمانے لگے محبت یعنی حب اہل محمد رفض نیس چما کے گروان می برند. فرمایا لوگوں نے جھوٹ کہا جنہوں نے کہا کہ اہل بیت کی محبت رافضیت ہے. اگر ہی ہوبرا رفض گوئن پس رفض مذموم نیس، اگر اہل بیت کی محبت رافضی ہونا ہوتا کوئی عیب نہیں تھا، میں آپ رافضی بن جاتا. لیکن کیا وجہ ہے؟ زیرا کے ضم رفض از راہ تبری دیگر میں آئے کہ ہم جو رافضیت کو رد کرتے ہیں اس واسطے کہ اس میں باقی صحابہ کا بغض سکھایا جاتا ہے، اور جہاں باقی صحابہ کا بغض سکھایا جائے وہاں محبت اہل بیت نہیں آ سکتی. اس واسطے فرمانے لگے رفض پوچھنا ہے، رافضی ہونا تو وہ ہے اہل بیت سے پیار کے نام پر صحابہ سے بغض کرنا اور صحابہ کے بغض پر اہل بیت کے پیار کا جھانسا دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حب علی حب اہل بیت اطہار رضوان اللہ مجمعین یہ ہے کہ اہل بیت میں سے ہر فرد کے ساتھ بھی پیار ہو اور صحابہ میں ہر فرد کی عزت بھی کی جا رہی ہو. یہ ایک مجدد کی بات ہے جو مجدد الفسانی ہے. دوسرے مجدد بولتے ہیں تو اس بات کو وہ اس سے بھی زیادہ یعنی آسان لفظوں میں پیش کر دیتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ ایسا سلسلہ نہیں کہ ہم کسی کی فضائی افکار کے حامی ہو، جن افکار کے پیچھے کوئی سلسلہ نسب نہ ہو اور پیچھے کوئی تاریخ نہ ہو. ہم جن افکار کے آج وارث ہیں اور جن کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ سینے سے سینے کی طرف، کتاب سے کتاب کی طرف منتقل ہو کے آئے ہیں. اس واسطے ہمیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں،
ان افکار کے پیچھے مجدد الفسانی بیٹھے ہیں، ان افکار کے پیچھے امام احمد رضا بریلوی بیٹھے ہیں، ان افکار کی پشت پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری بیٹھے ہیں، ان افکار کے پیچھے حضرت غوث اعظم بیٹھے ہیں، ان افکار کے پیچھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے ہیں، ان افکار کی پشت پر